من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اور دھرتی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات میں سراپا رحمت، سراپا ہدایت اور مومنوں مسلمانوں کے لیے سراپا روشنی، سراپا نور بنا کر بھیجی گئی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوگر ہوئے تو ساری کائنات ضلالت، بدعت، شرک اور گمراہی کی تیرہ و تاریخ گھاٹیوں میں اور وادیوں میں الجھی ہوئی تھی. امام کائنات اس کائنات میں جلوگر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغام کے نور سے، رب کے قرآن کی روشنی سے مردہ دلوں کو زندہ کیا، تاریک سینوں کو روشن بنایا اور بنجروں بے آب و گیا زمینوں پر گدائے رحمت بن کے چھائے، اور پھر ساری کائنات کو اللہ کے پیغام سے آشنا کیا. اور خوش نصیب ٹھہرے وہ لوگ جنہوں نے فخر موجودات کے پیغام کو قبول کیا، آپ کی سیرت، آپ کے سوانے، آپ کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور ساری زندگی اس انداز سے گزارنے میں لگ گئے جس انداز سے رب العالمین کے حکم پر رحمت للعالمین نے اپنی زندگی گزاری تھی. حضرات، یہ مہینہ نبی محترم سرور معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور اس لحاظ سے اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے، آپ کی حیات طیبہ کے اجلاس ہوتے ہیں، اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان سے مقصود اور مطلوب یہ ہوتا ہے کہ سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار، آپ کے اطاعت گزار، آپ کے وفاشار، آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات کو، آپ کے سوانح مبارکہ کو، آپ کے نقوش پا کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور اس انداز سے، اس ڈھب سے اپنے اعمال اور اپنے افعال کو ترتیب دیں کہ جس انداز اور جس طریقے پر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب کی اطاعت میں اپنے اقوال اور افعال کو ترتیب دیتے ہیں. بعض لوگوں نے سیرت کا اور حضور کی حیات طیبہ کے تذکار کا مقصود اور مطلوب یہ سمجھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر اچھی اچھی باتیں سن لی جائیں، ان پر سر دھل لیا جائے
اور پھر کپڑے جھاڑ کے آدمی گھر چلا جائے۔ حضور کی سیرت کا، نبی پاک کی حیات کا نہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، نہ سننے سے مطلوب یہ ہے، اور نہ ہی رب کریم نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اپنی کتاب پاک میں اس لیے لوگوں کے سامنے آشکار کیا ہے کہ وہ انہیں قصے اور کہانیوں کی طرح سن لیں اور اس طریقے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر دیں۔ اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سننے کا اور آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے اور سنانے والے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ جو شخصیت مبارکہ اتنی خوبصورت سیرت والی، اتنی اعلیٰ صورت والی ہے، اس کا مقام، اس کی شان، اس کی منزلت، اس کا مرتبہ ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے اور مقام اور مرتبے کا تقاضا کیا ہے۔ رب العالمین نے بھی اپنے کلام مجید میں اسی بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کی سیرت کے سننے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے قالب میں ڈھالو۔ یہ کوشش کرو تمہاری شکل و صورت، تمہاری تراش حراج، تمہاری وجہ، تمہارا انداز، تمہارا چلن، تمہاری چال، تمہارے اطوار، تمہارے طریقے، تمہاری گفتار، تمہاری رفتار، تمہارے اقوال، تمہارے افعال بالکل اسی انداز کے ہونے چاہیے جس طرح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ انداز اپنا کر تمہیں اپنے ذہن میں مقام مصطفیٰ اور شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگزی بناتے ہوئے اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اس مقام اور اتنی بڑی شان والی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وہ بات اختیار کریں جس کا اس شخصیت نے حکم دیا، اور ہر اس چیز سے اجتناب برتے جس سے اس بڑی شخصیت نے ہم کو روکا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تمہیں یہ ذات والا صفات تھے تم اسے لے لو، جس بات سے تمہیں روکے اس بات سے رک جاؤ۔ تب تو تم نے نبی کی سیرت، نبی کی سوانح سن کر اپنے دلوں میں نبی کا احترام، اپنے قلوب میں نبی کی عزت پیدا کی ہے۔ اور اگر تم نبی کی سیرت کے ذکر بھی سنتے، نبی کے سوانح کے تذکرے بھی سنتے، لیکن اس کے فرامین پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے احکامات پہ نہیں چلتے، تو سمجھ لو کہ تمہارا دعوی محبت، تمہارا دعوی عقیدت جھوٹا ہے۔ صرف یہ بات کہہ دینی کہ ہم آمنہ کے لال کو، یتیم مکہ کو، عبداللہ کے بیٹے کو، عبد المطلب کے پوتے کو نبی مانتے، رسول جانتے، پیغمبر تسلیم کرتے، خدا کا فرستادہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، یہ بات نبی کی محبت کے اظہار کے لیے کافی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تم زبان سے دعوی محبت کرو، اپنے عمل سے اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، اپنے ہو بیگانے، یار ہو یار، پرائے ہو یا گھر والے، اپنے گروہ کے لوگ ہو یا دوسری جماعتوں کے لوگ، انہوں نے قول اور فعل میں فاصلے بنا رکھے، انہوں نے سیرت میں
کردار میں، سرانے میں، گفتار میں دوری پیدا کر رکھی ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ نبی کی یاد میں مجلس وفا کر لو، نبی کے ذکر سے محفلوں کو آراستہ کر لو، یہ بات نبی سے محبت کے لیے کافی ہے۔ قطعی طور پر اس سے نبی کی محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ علامت ہے محبت کی، ہم نبی کی ولادت میں جشن مناتے، ہم نبی کا یوم میلاد مناتے، ہم نبی کی آمد کی خوشی پہ جھنڈیاں لگاتے، ہم اس موقع پر مٹھائی باندھتے، ہم اس موقع پر اپنے آپ کو سجاتے، اپنے گڈوں کو آراستہ کرتے، ان پہ اپنے مولویوں پیروں بائیگوں کو بٹھاتے۔ یہ علامت ہے محبت کی۔ لوگوں، یہ محبت کی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ محبت نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف دعوی محبت، اظہار محبت نجات کے لیے کافی ہوتا تو نبی کے اس مہم کے لیے جس نے نبی کی ولادت کی خبر سن کر خبر سنانے والی لونڈی اور باندی کو آزاد کر دیا تھا، کہ بھائی نبی کے سگے چچا کے پاس جس کا نام ابو لہب تھا، اے ابو لہب، کعبے کے مالک نے تیرے مرے ہوئے بھائی کے گھر تیری بھابھی کے ہاں چاند سا بیٹا بچہ آسمان سے ماہ کامل اتار دیا۔ تو ابو لہب حضور کی ولادت پہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا جاؤ، تم نے مجھے یتیم بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اس خوشی میں میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ چچا صرف اظہار مسرت نہیں کرتا، اعلان محبت نہیں کرتا، بلکہ اس خوشی میں اپنی زرخرید باندی اور لونڈی کو آزاد بنا دیتا ہے، اور ہے بھی ہاشمی، مطلبی، قریشی، عربی، مکی، کعبے کے پڑوس میں رہنے والا، لیکن اس کے باوجود رب اس کے لیے آسمان سے نازل کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جب تک کائنات باقی ہے اور جب تک اہل کائنات میں سے ایک بھی شخص زندہ ہے، تب تک ابو لہب پہ قرآن کے الفاظ میں وہ لعنت نازل کرتا رہے گا تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیا اسے حضور سے محبت نہ تھی؟ کیا اسے نبی سے عقیدت نہ تھی؟ کیا اسے محمد سے پیار نہ تھا؟ کیا اس نے نبی کی ولادت پہ خوشی نہ منائی تھی؟ کیا اس نے نبی کی پیدائش پہ جشن وپا کیا تھا؟ کیا اس نے ہمسایوں کے منہ میٹھے نہ کروائے؟ کیا اس نے اپنی زرخرید باندی کو آزاد نہ کیا؟ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک دوسرا چچا، اور یہ چچا سنتے جاؤ بات کو، آئی ہے تو پوری سن لو۔ اس چچا کے اسی ابی لہب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق اور آپ کی وابستگی کا عالم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں اس کے بیٹوں کے ساتھ ان کو منسوخ کر رکھا۔ یہ محبت، یہ پیار تھا۔ ابو لہب کے دو بیٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں سے منسوخ تھے۔ تعلق اتنا، وابستگی اتنی، ساری وابستگیاں موجود، سارے تعلقات موجود، ساری رشتہ داریاں موجود، ساری محبتیں موجود، سارے پیار موجود، لیکن اس کے باوجود رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک اور اس کے پیار کا عالم کیا ہے کہ جب
8 برس کی عمر میں نہ والد تھے نہ والدہ، دادا بھی کائنات سے رخصت ہو گئے، تو اس نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، اپنی آغوش میں جگہ دی۔ حضور اس کے گھر میں پلے، پرورش پائی، جوان ہوئے، نبوت کے منصب پہ سرفراز کیے گئے، اور جب دشمنوں نے کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لو، تو اس نے کہا تھا مجھے مرنا گوارا ہے، محمد کی محبت کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محبت کا عالم ہے، عقیدت کا، تعلق کا، پیار کا عالم یہ ہے، اتنا پیار کہ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے جب مشرکین قریش نے، کفار عرب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بائیکاٹ کیا اور کہنے لگے جو محمد کا ساتھ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کسی قسم کا رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، اس کے ہاتھ نہ کوئی چیز فروخت کریں گے، نہ اس سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ اس کو کوئی چیز بیچیں گے، نہ اس سے تعلق رکھیں گے، نہ اس سے سلام لیں گے، نہ اس سے معاملات کریں گے۔ وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کی معیت میں امام کائنات، فخر موجودات، سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ ایک گھاٹی 3 سال تک نبی اور نبی پر ایمان لانے والے اس چھوٹی سی گھاٹی میں قید رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہ لاتے ہوئے، اسلام کو اختیار نہ کرتے ہوئے نبی کی معیت میں از خود قید ہونا، محصور ہونا گوارا کیا، ان میں سے ابو طالب بھی تھے۔ مسلمان نہیں ہے وہ بھائی بحثیں جا کے آپ کو خدا کا خوف یا بخار میں کرنے لگے۔ کہا وہ ابو طالب جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، لیکن نبی سے محبت کا، نبی سے پیار کا عالم یہ ہے کہ خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیر ابی طالب میں چلا جاتا، 3 سال خود اختیار کرتا قید کاٹتا ہے۔ آج قید کاٹنے والے کہاں گئے؟ آج حق کے لیے مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے کہاں گئے؟ آج کون ہے جو صاحبان اقتدار، صاحبان اختیار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے اقتدار تمہارے پاس ہے، اختیار تمہارے پاس ہے، لیکن محمد کی مقصد ہمارے پاس ہے، ہم حق کے لیے کسی اقتدار کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کہاں گئے ہیں وہ لوگ؟ آج تو لوگ حکومتوں کے دیے ہوئے ستارے اپنی چھاتیوں پہ سجاتے اور نہیں جانتے کہ ستارے کتنے بھی نکل آئے، رات کی تاریکی کو روشنی میں بدلا نہیں جا سکتا۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت چھپ جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت چھپ جہاں جہاں، اور ایک طلوع آفتاب دشت و چمن ہر گھر۔ ستاروں سے روشنی نہیں ہوتی، روشنی چاند سے ہوتی ہے یا سورج سے ہوتی ہے۔ لاکھوں نکلا، ایک کیا آج آئے اور محمد کے ماننے والوں اور حق پرستوں اور توحید کے علم برداروں اور کتاب و سنت پہ فدائیوں، کتاب و سنت کے شرائیوں، کل تک تمہاری کلاہ افتخار کا ترہ امتیاز یہ ہوتا تھا تم نے نہ کبھی اقتدار کو دیکھا، تم نے نہ کبھی اختیار کو دیکھا، تم نے دیکھا تو محمد کی بڑائی کو دیکھا، رب کی کبریائی کو دیکھا ہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج تم گداگروں کی طرح کاسہ گدائی لے کے پھرتے ہو، غیر اللہ کی چوکھٹوں پر دعویٰ کرتے ہوئے اہل حدیث ہونے کا۔ کوئی غیر رب کی
پیٹ پہ کاسا گدائی لے کے جانے والا نہ اہل حدیث ہو سکتا ہے نہ اہل توحید ہو سکتا ہے. اہل حدیث وہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، رب کائنات ایک طرف، رحمت کائنات ایک طرف، ساری کائنات کو ٹھکرا دے، نہ رب کائنات کی بات پہ مچانے دے نہ رحمت کائنات کا جھنڈا نیچا ہونے دے. وہ ہے اہل حدیث. سن لو، انشاءاللہ حق والوں کا علم بلند ہے، بلند ہوگا. حق والوں کا علم بلند ہے، بلند. کبھی چراغوں کے روشنی سے چاندوں کی روشنی کو شرمایا نہیں جا سکتا. موم بتیاں لے لو، چراغ لے لو، دیے لے لو، جب چاند نکلتا ہے ان کی حقیقت بے حیثیت ہو جاتی ہے. حق والے کون تھے؟ حق والے یہ تھے جنہوں نے دار و رسم کو گوارا کیا، جنہوں نے جیلوں کی 4 دیواریوں کو اختیار کیا، جو شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، جنہوں نے تکالیف بھی، جنہوں نے مصیبتیں برداشت کی، جو مشکلات سے دوچار ہوئے، سب کچھ گوارا کیا، لیکن دامان محمد کو ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حق والو، حق سنو، دیکھنا کہیں تمہاری محبت رسول میں بھی کہیں خلل تو نہیں آ گیا، کہیں تمہاری وابستگی، تمہارے تعلق میں بھی تو دراڑ نہیں پڑ گئی ہے. سوچنا، پرکھنا، نبی کی سیرت کو سامنے رکھے، نبی کی سوانح کو سامنے رکھے، نبی کی حیات مبارکہ کو سامنے. حق والے نبی کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے، حق والے لپکتے ہوئے پیچھے جا رہے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہاں جاؤ؟ کہا محمد کے پیچھے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مکہ والے بائیکاٹ کر دیں گے. کہا مکہ والوں کا بائیکاٹ گوارا ہے، رب کا بائیکاٹ گوارا نہیں ہے. مکہ والوں کی حیثیت کیا ہے؟ اور عرش الہی کے مالک تیری توحید کا کیا کہنا، تیری وحدانیت کا کیا کہنا. ابن ہشام نے سیرت میں، ابن کثیر نے البدایہ میں، ابن اثیر نے الکامل میں، ابن جریر نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا کہ لکھنے والوں نے تحریر لکھی. مکہ کے سارے قبائل، قریش کے سارے گروہ، مشرکین عرب کے سارے سردار اکٹھا ہوئے، تحریر لکھی نبی کی اور نبی کے محبت کرنے والوں کی بائیکاٹ. لکھا ابتدا کی کعبے کے رب کے نام سے، نیچے تحریر لکھی ہم نے محمد کا اور محمد کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا. ہم میں سے کوئی بھی نہ نبی سے کچھ خریدے نہ نبی کے ہاتھ کچھ فروخت کرے. نبی کے ساتھی دھوپ سے ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں، ان کو دانے گندم نہیں دینا، پیاس سے تڑپ تڑپ کے جان دے دیں، چاہے زمزم کے پانی کا قطرہ ان تک نہیں پہنچنے دینا. وہ بے لباس ہو جائیں، ان کے ہاتھ ایک گرا کپڑا فروخت نہیں کرتا. تاریخ لکھتے ہیں کعبے کے اندر اس کو محفوظ بناتے ہیں، پھر قلوب پلٹتا ہے پلٹنے والا، دل پھیرتا ہے پھیرنے والا. اور لوگوں تم نے سمجھا ہے دل پیسے سے خریدے جاتے، قلوب ان کی خرید و فروخت روب اور دغدغے سے ہوتی. تم نہیں جانتے میرے آقا نے فرمایا کہ دل یہ تو رحمان کی انگلیوں کے اندر ہے، جن کے چاہے پھیر دے، جن پہ نظر کرم ہو جائے ان کے مائل کر دے. نہ پھیرے وہ ابو الحکم جیسے سردار کے، نہ پھیرے پھیرے تو بلال جیسے غلام کے پھیر دے. یہ تو اس کی نگاہ کرم ہے. جس پہ ہو جائے، جس کو نواز دے، جس پہ اس کی نظر رحمت پڑ جائے، اختتام سے نہیں. خطیب پاکستان سے لوگوں کی محبت کیوں؟
یہ نیا نوجوان آیا ہے. ہاں اگر پیار کوئی سبزی ہوتی تو تم اس کو بند کر دیتے، لیکن یہ تو دلوں کے اندر جنم لینے والا وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے کو پیدا بھی خالق کائنات کرتا ہے، نکالتا بھی خالق کائنات ہے. لوگوں کی مرضی سے نہیں ہوتا، لوگوں کی خواہشات سے نہیں ہوتا، لوگوں کی رضامندی سے نہیں ہوتا. لکھی دستاویز کعبے کے اندر محفوظ تھی اور آسمان والے نے جوانوں کے دل تھے، اور جب بھی کسی قوم کی کایا پلٹتی ہے جوانوں کے ہاتھ پلٹتی ہے. اور میری قوم کے جوانوں، تم اگر جسور و غیور بن جاؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی فضاؤں میں صرف ایک جھنڈا لہرائے گا اور وہ جھنڈا اہل حدیث کا ہوگا انشاءاللہ. اس قوم کی جوان نسل جاگ پڑے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو مغلوب نہیں بنا سکتی ہے. پھر گئے جوانوں، انہوں نے بوڑھوں کے گریبانوں کو تھاما، کہا ہم اپنے بھائیوں کی سکیوں کو، ہم اپنے عزیزوں کی کراہوں کو، ہم اپنے رشتے داروں کی آہوں کو نہیں سن سکتے. لاؤ وہ دستاویز کہاں ہے جو تم نے بائیکاٹ کی تیار کی؟ گئے کعبہ کے اندر، دستاویز کو نکالا. آسمان والے نے بھی اپنی قدرت کا جوہر دکھایا. جب وہ دستاویز لائے، مورخین نے لکھا کہ ساری دستاویز کو دیمک چاٹ گئی، باقی بتا تو نام خدا بچا ہوا تھا. باقی دستاویز کا نام و نشان ہوا. اس سے بھی ابھی طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، پیار، محبت، تعلق، وابستگی کے اظہار کے لیے یعقوبی کے الفاظ میں ابو طالب باوجود کفر کے نبی کی رفاقت اختیار کی. اور ایک دن آیا، ابو طالب کو خبر ہوئی کہ رات کو آج شبخون مارا جائے. آج رات کی تاریکی میں کفار عرب، قریش مکہ، قبائل مشرکین یہ بھی ابھی طالب پہ حملہ آور ہوں گے اور رات کی تاریکی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹانے کی کوشش کریں. اور اب سننے والوں سن لو، ازل سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ شعار ابو لہبی حقانیت کے چراغ سے ازل سے اڑتا آیا. چینل یوٹیوب تے چلدا اے نور اللہ ہے بے افواہہم شہید ویاب اللہ الا ان یتم نورا ولو کرہ الکافرون. چینل یوٹیوب یہ تے سے کرتے چلدا اے منصوبے بناتے، لوگوں کو اکٹھا کر کے پلان بناتے، رب کا چراغ بجھا دے. فرمایا جس چراغ کو رب روشن کرے، کائنات کی کوئی طاقت اس چراغ کو بجھا سکتی؟ کون بجھائے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے ہم، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. جہاں مولانا صاحب خطبہ دیتے ہیں پنجابی کے بڑے شعر پڑھتے ہیں. میں نے پنجابی کا کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا، لیکن ایک شعر یاد آتا ہے، پڑھے دیتا ہوں کہ تیری اوٹ خدا بنایا کہ اور نہیں کچھ روشن کیا ہوا چراغ کہاں مجھے. ہم کو بھی لوگ کہتے ہیں مٹا دو گے، نام مٹا دیں گے. ہم نے کہا مٹانے والوں نے ہمارے آقا کا نام بھی مٹانا چاہا، وہ مٹانے کے لیے آئے. رب نے کہا ورفعنا لک ذکرک، یہ تیرا نام زمین سے مٹانا چاہے، ہم نے تیرا نام آسمان کی بلندیوں پہ لکھ لیا. یہ مٹا کے دیکھے، ہم سجا کے دیکھے، کون کامیاب ہوگا؟ کون؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. کہا شبخون مارو، مٹا دو، اس روشن چراغ کو بجھا دو، اس چمکتے ہوئے چاند کو گہنا دو. تعلق ابو طالب کا نبی سے محبت کا عالم کیا تھا؟ اٹھا، اپنے بیٹے عقیل کا ساتھ دیا، اپنے بھائی حمزہ کو اٹھایا،
نبی کے رحمت کے بستر کے گرد آیا. حضور سو رہے ہیں. آگے بڑھا, اپنے بھائی, اپنے بیٹوں بھتیجوں کی مدد سے نبی رحمت کے جسم اطہر کو اٹھایا, جا کے اپنی چارپائی پہ لٹایا, خود حضور کی چارپائی پہ لیٹ گیا. بیٹے نے کہا بابا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ اگر رات کے اندھیرے میں دشمن حملہ کرے, مجھ کو محمد سمجھ کر کے مٹا دے, محمد کے جسم پہ آنچ نہ آنے پائے. کتنی محبت, کتنا پیار. اور انگوٹھے چومنے والوں, نبی کے نام پہ جھنڈیاں لگانے والوں, رسول کے نام پہ مجلسیں برپا کرنے والوں, اور اہل حدیث کو نبی کے نام پہ کام کی دولت پہ قبضہ جمانے والوں, نبی کا نام لے کر نبی کے متولیوں, نبی کے ماننے والوں, نبی کے پیروکاروں, نبی کے فدائیوں, نبی کی شرائیوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے والوں, سنو نبی کی محبت کس چیز کا نام ہے, نبی کا پیار کس چیز کا نام ہے, نبی کا تعلق کس چیز کا نام ہے. کٹنا گوارا, نبی پہ آنچ آنا گوارا نہیں. آج اس کائنات سے جا رہا ہے بیٹا علی, دوڑتا ہوا آقا کی خدمت اقدس میں جاتا ہے. حضور آپ کا چچا کائنات سے منہ موڑ رہا ہے. پھر نبی آئے, لمبا واقعہ, اٹھے, کعبے کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھے. پھر دوڑتے ہوئے علی آئے, آقا آپ کا چچا اس کائنات سے پوچھ کر گیا. نبی بے اختیار ہو گیا, سر سجدے میں رکھا, پھر ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے, اللہ مجھ سے محبت کرنے والا چچا آج رخصت ہو گیا. اللہ ابھی مغفرت کے الفاظ نہیں بولے کہ آسمان سے جبریل آ گیا, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. اپنے ہاتھ گرا لو, ہم اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے. اللہ مجھ سے محبت کرتا تھا. کہا نہیں, محبت یہ نہیں کرتا تھا. محبت وہ کرتا ہے جس کے لیے آسمان والا اپنی پیشانی پہ شکنے ڈال کے کہتا ہے آبا ثابت اللہ انجاءہ الاعمى. محبت اس کی جس نے نبی سے عقیدت کا اظہار نہیں کیا بلکہ نبی کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہوا. نبی کو ماننا, نبی سے پیار کرنا, نبی سے تعلق رکھنا, نبی سے عقیدت کا مظاہرہ کرنا, یہ اور چیز ہے. اور نجات کے لیے نبی کی محبت کا عالم تھامنا یہ اور چیز ہے. پھر وہ مرا تو نبی نے دنیا والوں کو کیا کہا جانتے ہو؟ سرور گرامی کا ارشاد ہے, کسی مولوی ملانے کا نہیں, کائنات کا امام کہتا ہے ساری کائنات میں سب سے ہلکا عذاب اگر ہوگا تو ابو طالب کو ہوگا. سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ ابو طالب کو. آقا اس کو کتنا عذاب ہوگا؟ فرمایا آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, آگ کے شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں. کون؟ نبی سے محبت اس کا نام ہے, نبی سے پیار زبان کے اظہار کا نام ہے. نبی سے پیار کیا؟ نبی سے پیار یہ ہے کہ نبی کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات زمین پہ گرنے نہ پائے. نبی سے پیار, نبی سے پیار اس کو تھا. نبی خطبہ دے رہا ہے, سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. منبر پہ تشریف فرما ہے, خطبے کے لیے کھڑا ہے. ایک صحابی درمیان سے اٹھا, سنو مسئلہ, تم کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر آتے ہو, تمہیں خطبے کے آداب کا علم نہیں, کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر. نبی یہ محترم نے فرمایا خطبہ سنتے ہوئے اگر کسی نے ٹنکے کو بھی چھیڑا ہے اس نے بھی اپنے خطبے کے اجر کو ضائع کر دیا. یہ خطبے کے آداب. نبی خطبہ دے رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ایک آدمی درمیان سے اٹھا, جب وہ اٹھا ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا. اٹھنے والے پہ نبی کی نگاہ پڑی. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ.
اٹھنے والا وہیں بیٹھ گیا. ایک ابھی مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے, جوتیوں کی جگہ پہنچا, اس نے بھی نبی کی آواز سنی, وہ وہی جوتوں میں بیٹھ گیا. نبی کی نگاہ پاک اس کے چہرے پہ پڑی. ہائے عبداللہ, تیرے چہرے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ نبی کی پاک آنکھوں نے تجھ کو دیکھا ہے. کیا خوش نصیبی, کیا بلند بختی, کیا خوشا قسمتی. کتنے نصیبے والے لوگ تھے جو نبی کو دیکھتے رہے اور نبی ان کو دیکھتا رہا. اللہ ہم کو بھی قیامت کے دن اپنے نبی کی زیارت سے شادگان فرما. کتنے خوش نصیب لوگ, کتنے قسمت والے لوگ, کتنے بخت والے لوگ ہیں. قسم ہے خدا کی, ان لوگوں کے نصیبے پہ جتنا رش کیا جائے کم ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کی روشنی محمد کے چہرے سے حاصل کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوش نصیب لوگ, کتنے اونچے قسمت والے لوگ. کائنات کی نعمتوں کو ٹھکرایا, محمد کی آغوش رحمت میں آ کے بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج بھی لوگوں سن لو, جس نے نبی کا دامن تھاما, کائنات کے دامن کو چھٹکا, انشاءاللہ قیامت کو اس کو نبی کی سنگت یقیناً حاصل ہو جائے. انشاءاللہ نبی کے دست مبارک سے اس کو انشاءاللہ حوض کوثر کا پانی ضرور مل جائے. اللہ ہم سب کو نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے والا بنا دے. کیا خوش نصیب ہے. نبی نے اپنی رحمت کی نظر ڈالی, فرمایا عبداللہ تو کیوں بیٹھے جوتوں میں. وہیں سے آواز دیتا, آقا میں نے آوازہ سنا, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. فرمایا میں نے تم کو تو نہیں کہا تھا, میں نے تو مسجد کے اندر والے صحابی کو کہا تھا. کیا جواب دیتا ہے, آقا مجھ کو تو معلوم نہ تھا کس سے کو آپ نے کہا, میں نے تو آپ کی آواز سنی اور جان لیا عبداللہ نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد قدم اگلا مسجد کی طرف نہیں بڑھے گا, جہنم کی طرف بڑھے گا. نبی کے حکم کے بعد صرف مومن کا قدم آگے اٹھ سکتا. مومن نبی کے, یہ ہے نبی سے محبت کرنا, نبی سے پیار کرنے والا, نبی سے. اور ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحرا میں, جنگل میں دوران سفر اپنے اصحاب کی معیت میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے. صحرا, بیابان, چکیل میدان, مستدرک حاکم کی روایت. وقت نماز آیا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب کھڑے ہیں. نبی محترم آگے تشریف لائے, جوتا مبارکہ پہنے ہوئے, صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے. اور مسئلہ سمجھ لو, جوتے کے ساتھ نماز جائز ہے بشرطے کہ جوتے میں گندگی نہ لگی. آج جو ہم جوتے اتار کے آتے ہیں, سبب یہ ہے ہماری سرزمین اس کا انداز دوسرا ہے. گلیاں گندگی سے آلودہ, پتھریلی, سنگیلی, نوکیلی اور زہریلی زمینوں میں پاؤں میں آلائش اور آلودگی نہیں ہوتی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے کھڑے ہوئے, صحابہ پیچھے, جوتے سب نے پہنے ہوئے نماز پڑھتے پڑھتے نبی محترم نے اپنا جوتا اتارا. سارے کے سارے صحابہ نے نبی کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھے, سب نے اتار دیے. آپ نے سلام پھیری, فارغ ہوئے, پلٹ کے دیکھا, سب ساتھیوں نے جوتے اتارے ہوئے. ساتھیوں تم نے جوتے کیوں اتارے؟ آقا ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا, اتار دیے. کہا ساتھیوں میرے پاس تو جبریل آیا تھا نماز کی حالت میں, اس نے کہا تیرے جوتے میں آلودگی لگی ہوئی ہے, میں نے تو اس لیے اتارے تھے. ساتھیوں نے کہا آقا آپ کے پاس آیا تھا, ہم کو تو نہیں بتلایا تھا, ہم نے تو نبی کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھے. کہا اب ہم نے نہ اتارے تو یہ سجدے قبول ہی نہیں ہوگے. نبی کرے اور ہم. ایک اور مجلس ہے, ساتھی بیٹھے ہوئے, مسلمان شراب پی رہے, اور شراب وہ لوگ پی رہے ہیں جن کی گڑتی شراب سے دی گئی, 200 سال پرانی شراب رکھے ہوئے, اور شراب کی 1000 قسمیں ان کے پاس موجود. آج کی جدید دنیا میں شراب کی اتنی قسمیں نہیں جتنی شرفاء عرب کے پاس. شراب پی رہے. نبی محترم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما,
آسمان سے وہی آئی، آج سے شراب حرام۔ حجرہ مبارکہ سے سر نکالا، صبح کے درویشوں کی طرف نگاہ ڈالی، اور درویشوں وہی تم میں سے موجود ہے؟ ابو ہریرہ لپکتا ہوا ہے۔ آقا میں موجود ہوں رضی اللہ تعالی۔ آقا میں فرمایا جاؤ مدینے میں اعلان کر دو آج سے نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا، دروازے کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو گیا، مسجد کے دروازے پر آواز بلند کی، ایھا الناس، او لوگو سنو، آج سے رسول کائنات نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ ہائے ایمان کس کا نام ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اس کا نام نہیں ہے، ذاتی خود غرضی، اپنی مفادات، اپنی اغراض، اپنے اقتدار کی حوث، اپنے چمچہ بننے کی خواہش، کوئی چیز نہیں۔ ادھر حکم محمد ہے، ادھر گردن جھکائی ہے۔ نام محمد ماننے والے، رسول کی عقیدت رکھنے والے، نبی سے پیار کرنے والے۔ ابو ہریرہ کی آواز ابھی اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی کہ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں میں نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ اور آج شورا کے رکن بننے والوں سنو، یا نام محمد لینا چھوڑ دو، یا شورا کو سلام کرو۔ اسلامی مملکت میں مجلس شورا اور سی آئی ڈی والوں لکھ لو، یا الحق کو سنا دو، اس آن لائن ظہیر کو عثمان نے نہیں جنا جس کو دنیا کی کوئی دھمکی حق بات کہنے سے باز رکھ سکے۔ ہمیں ان ماؤں نے جنا ہے، اگر حق کی پاداش میں تم ہمیں پھانسی پہ بھی لٹکا دو تو ہماری مائیں پلٹ کے یہی کہے گی کہ ابھی اس خطیب کے ممبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا حسن نے سمجھا ہے؟ کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم خاص نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، ابھی خرید و فروخت کی لسٹوں میں شامل نہیں کروائے۔ ہم وہ بکاؤ مال نہیں ہے جن کے نام دکاندار اپنے نرخ نامے میں سجاتا ہے۔ بکنے والے کچھ اور ہیں، ابھی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو ہم کو خرید سکے۔ خدا کے فضل و کرم سے اللہ ساری کائنات کی کرسیاں، ساری دنیا کی ممبریاں کعبے کے رب کی قسم ہے محمد کے جوتوں پہ قربان ہے۔ کیا وزارتیں، کیا ریاستیں، کیا سراستے، وہ کوئی اور ہوگا، ہم نہ ہوں گے۔ نہ ہمیں کرسیوں کی پرواہ، نہ کرسیوں کی ہمارے دل میں کوئی خواہش، نہ عزت۔ ان کو کہو جو اپنے سینوں پہ سجاتے ہیں، جو اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں۔ ہم نے نہ پیشانی جھکانی سیکھی، نہ سینے کو سجانا سیکھا۔ ہمیں یہ کافی ہے کہ قیامت کے دن آئے اور دامن سے خون کے چھینٹے ہوں اور رب محمد حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے محمد کے سامنے پوچھے کیا لے کے آئے ہو؟ تو ہم کہیں تیری توحید کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کی سنت کی سربلندی کے لیے دامن پہ خون کے چھینٹے لے کے آئے ہیں۔ تم اپنے ستارے سجا کے جانا، ہم نبی کے راستے میں اپنا خون سجا کے آئیں گے۔ دیکھنا پھر تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ہمارے پاس کہیں گے کچھ نہیں ہے، آئے ہیں تو تیری کتاب ایک ہاتھ میں، تیرے نبی کا دامن ایک ہاتھ میں، اور ہمارے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ تیرے نبی نے کہا تھا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ ہے و سنتی، اور میرے ساتھیوں کتاب و سنت تم لے کے آنا، جنت کا سرٹیفکیٹ میں لے کے آؤں گا، کافی ہے ہمارے لیے۔ اور یاد رکھو گورنمنٹ کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ وہ سجاتا ہے جس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کے اپنے پاس نہیں سمجھ آئی، اور ادھار کی چیز وہ مانگتا ہے جس کے گھر میں کچھ نہ ہو، اور جس کا گھر بنا ہوا ہو اس کو ادھار کی چیز مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے نہ اس نازل اعلیٰ کو خطابت کا مانگنے کی ضرورت ہے، نہ اس خادم کو علم کے مانگنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کو ضرورت ہے کہ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں کہ یہ بول سکتا ہے،
چینل گنگوں یوٹیوب تے چلدا ہے، ہم کو ضرورت نہیں، مجھے حکم دیا تھا ہمارے شیخ نے، اور ہمارے ناظم میں، اور اونچی بولو ہمارے ناظم میں، اونچی بولو ہمارے ناظم میں، انشاءاللہ ناظم اعلیٰ بنا ہے، ناظم اعلیٰ ہی رہے گا، اور بولو ناظم اعلیٰ ہی، اور کوئی اب کیا کہے؟ کہتے ہیں وہ بھی شرم آتی ہے کہ وہ اپنی جوڑ کا ہو تو اس کو آدمی کہے ہم سے دیکھو تو صحیح ذرا محبت، اور لوگوں کو پتا ہے نہ ان دیوانوں کے ساتھ اقتدار ہے نہ ان فرزانوں کے ساتھ اختیار ہے، لیکن تم سارے جانتے ہو کہ ان کے ساتھ پروردگار ہے، اختیار نہیں اقتدار نہیں پروردگار تو ہے۔ اور دیکھو تو صحیح کس طرح لوگ آئے، اور وہاں بھی دیکھو سبیں بچھی ہوئی ہیں، اور یہ تو حضرت ہی بتلائیں گے اپنے مخصوص انداز میں، بعد میں بیٹھو گے اور اونچی بولو بیٹھو گے، جانے ہی نہیں انداز میں الگ چھٹ گیا تھا، کیا ہے ایسی جو کھیلا انہوں نے کہا ساری کائنات ایک طرف، رب کائنات ایک طرف، رحمت کائنات ایک طرف، حیثیت ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ آواز دیتا ہے، محبت کرنے والے یہ تھے، پیار کرنے والے یہ تھے، تعلق رکھنے والے یہ تھے، آواز دی ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ۔ مصری صاحب تو ہی نہیں بیٹھتے تھے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تعلق رکھنے والے یہ آواز دی، ابو ہریرہ کی زبان سے آواز دی، کہتے ہیں شراب کا سیلاب امڑ آیا، شراب کا سیلاب امڑ آیا، ایک گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے سونے چاندی اور بلور کے برتنوں میں شراب پی رہے، مٹکے چاندی کے، پیمانے بلور کے، سراہیاں چاندی کی، اور آب خورے سونے کے، کانوں سے آواز ٹکرائی، ایک اٹھا اس نے مٹکے کو ڈھیل دیا، ایک اٹھا اس نے پیمانے کو پھینک دیا، اور گھر والا اٹھا اس نے مٹکے اور پیمانوں کو توڑنا شروع کیا۔ کہنے والے نے کہا اور رب کے بندے، نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، پیمانوں کو تو حرام قرار نہیں دیا، اور محبت کرنے والوں تم کو سلام ہو۔ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اس بات کو میرے نبی نے ناپسند کیا، میں اس کی یادگار کو بھی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کی یادگار بھی گوارا نہیں۔ محبت، اور محبت کرنے والا کون؟ یہ اندھا، نابینا، بوڑھا، جھکی ہوئی کمر والا، اترے ہوئے جوانی کے خمار والا، پسکے ہوئے گالوں والا، لٹکے ہوئے کندھوں والا، اندھا جا رہا ہے لبکتا ہوا، اور سے انس کے بیٹے نظر کہاں جاتے ہو؟ کہا احد کی طرف جاتا ہوں۔ کہا احد میں کیا لینے جاتے ہو؟ کہا نبی نے بلایا ہے، آؤ جان دو خدا کی راہ میں۔ کہا اندھے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے لیس علی اللہ حرج ولا علی الحرج حرج ولا علی المریض حرج، کے اندھے پہ جہاد فرض نہیں۔ تمہاری تو آنکھ ہی نہیں، تم نے کیا لڑنا ہے؟ کہا آنکھ تو نہیں، کان موجود ہے، نبی کا حکم کانوں سے ٹکرایا، اب جی کو قرار نہیں آتا ہے، کیسے رکتے ہو؟ چلو۔ کہنے والے نے کہا احد کی طرف جا رہے ہو، راستہ کیسے تلاش کرو گے؟ کہا نبی کے حکم کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اور ہے کمزور، ناتوان، ضعیف، چھوٹے سے قد والا، دبلے سے جسم والا، آیا نبی احد کے میدان میں کھڑا، تیر برس رہے، تلواریں مسکرا رہی، نیزے چمک رہے، کمانیں تیری ہو چکی، جنگ شعلے برسا رہی، میدان جہنم کا بنا ہوا۔ نبی نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا، اور ساتھیوں، دشمن کا سارا حملہ تمہارے قائد کو، تمہارے امام کو مٹانے کی طرف ہے۔ کون ہے جو محمد کے دروازے پہ پہرا دے، محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت سے اٹھنے لگے،
ابھی لوگ اٹھ رہے ہیں کہ یہ دبلا پتلا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا آقا میں ہوں. آپ نے اس کے جسم کو دیکھا, اس کے وجود کو دیکھا, اس کے قوت و طاقت کو دیکھا. کہا ساتھی کڑا امتحان ہے. کہا آقا آپ آزما کے تو دیکھیے. کہا ساتھی نام کیا ہے؟ کہنے لگا سگن کا بیٹا ہوں, زیاد میرا نام ہے. آقا نے کہا جیتے جی میرے خیمے کا دروازہ نہیں چھوڑنا. کہنے لگا آقا محبت اس کا نام نہیں کہ دودھ پینے کے لیے میں, خون دینے کے لیے, اور میں وہ محبت کرنے والا نہیں. میں وہ محبت کرنے والا ہوں کہ پہرا دینے والے زیاد کو اٹھا لاؤ. طلحہ گئے, ساتھی کے ذریعے سہارا دیا. اٹھے زیاد, آنکھیں کھول دی, اٹھایا گود میں. زیاد نے آنکھیں کھولی, دیکھا مجھ کو اٹھایا جا رہا ہے. کہا طلحہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تم زخمی, جسم چور, اب زخم لکھانے کی کوئی جگہ بھی نہیں رہی. تم کو لے کے جاتے ہیں. کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کہا زخمیوں کے کیمپ میں لے کے جاتے ہیں. کہا طلحہ مجھ پہ رحم کھاؤ. کہا کہو کیا کہتے ہو؟ کہا میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا جیتے جی نبی کے خیمے کے دروازے کو نہیں چھوڑوں گا. ابھی مجھ میں جان باقی ہے, ابھی نہ اٹھاؤ. کہا تو نے اپنا حق ادا کیا. کہا نہیں, میں نے وعدہ کیا تھا جب تک سانس کی آمد و رفت باقی ہے تیرے دروازے سے نہیں ہے. مجھ کو سہارا دے کے نبی کے خیمے کی تناب کے ساتھ کھڑا کر دو تاکہ جیتے جی نبی کے دروازے سے نہ ہٹو. اصرار, وہاں سے انکار. آخر زخمی کا اصرار غالب آیا. زیاد پھر تلوار چھان کے کھڑا ہو گیا, پھر لڑا. 92 زخم لگے. جب 93واں لگا تو گرا اور اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا, اختیار نہ رہا, منہ سے سسکی نکلی. رؤوف اور رحیم کے کانوں سے ٹکرائی. نبی بھاگتا ہوا آیا, اپنے زیاد کو دیکھا کہ خون میں ڈوبا ہوا ہے, اور لمحات آخری نبی جلدی سے آگے بڑھے, زیاد کے سر اقدس کو اپنی گود میں رکھا. اور زیاد لوگ تو شاید جنت میں جا کے جنت میں جائیں, تو جیتے جی جنت میں چلا گیا ہے کہ تو ابھی جی رہا ہے اور جنت کا ٹکڑا تیرے گود میں کچھ کر لیے ہوئے. نبی نے دیکھا بازو تو یوں زخمی, ہاتھ تو خون ٹپک رہا, سینہ لہو لہان, پیروں سے لے کر سر کی چوٹی تک ہر جگہ زخم مسکرا رہے. امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آئے. رؤوف رحیم تھا نا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اتنا رؤوف الرحیم کے کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے, چوٹ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرے, زیاد کی آنکھوں میں گرے, گرم گرم قطرے. زیاد نے آنکھیں کھول دی, دیکھا تو نبی کا چہرہ سامنے ہے, ہونٹوں پہ زخمی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. نبی یہ رحمت نے پیار سے اپنے ہاتھ کو اٹھایا, زیاد کی آنکھوں پہ رکھا. بند کرنا چاہیے کہ تکلیف کے عالم میں آنکھوں کو بند کرتے ہیں. زیاد اپنی نہیں آواز میں کہتا ہے آقا جاتے ہوئے اپنی زیارت سے محروم کو نہ کیجیے گا. خدا جب پوچھے گا کیا کرتے ہوئے آئے ہو تو 3 باتیں کہوں گا. اللہ کے دروازے پہ پہرا دیتے ہوئے, تیری راہ میں زخم کھاتے ہوئے, نبی کا چہرہ دیکھتے ہوئے آیا ہوں. اللہ کے حبیب آخری لمحات میں اپنی زیارت سے محروم تو نہ رکھیے. حضور نے اپنے لمحہ مبارکہ اٹھائے اور زیاد کے ماتھے پہ رکھ دیے. زیاد تڑپ اٹھا, آقا جو میں نے وعدہ کیا تھا سچا کر دکھایا ہے نا, دیکھ لیجئے جیتے جی آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑا ہے. فلا وربک لا یؤمنون,
حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. نبی کا محبت کرنے والا وہ ہے کہ نبی کے منہ سے نکلنے نہیں دیتا، جان گرا دیتا ہے نبی کا فرمان گرانا گوارا. اور پھر ادھر جھرجھری لی، ادھر عرش معلیٰ کے مالک نے پردے اٹھا دیے. رحمت کائنات نے کہا او لوگو، آج میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے اور جنت کے سارے فرشتے زیات کے استقبال کے لیے کھول دیے گئے اور آ گئے. یہ وہ ہے جس نے نبی کی اطاعت میں، نبی کی فرما برداری میں، نبی کے حکم کی تعمیل میں اپنے جسم کو چھلنی کروایا، اپنی روح کو کچلوا دیا، لیکن نبی کے حکم پہ آنچ آنے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو رب کہتا ہے کہ وہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آسمان والا ان پہ راضی اور ان کو جنت دے کے ان کو آسمان والا اپنے اوپر راضی کر لے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب